عورتوں کے متعلق جیسے کہ کل میں نے عرض کیا تھا، کچھ عورتیں ایسی ہیں جو تم پر حرام کی گئی ہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے، ان سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ ان کا بیان ہے، وہ کون سی عورتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم، یہاں تک تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام ہیں، ماں سے کبھی نکاح نہیں کر سکتا، اور تمہاری بہنیں تمہارے لیے حرام ہیں، مائیں حرام ہیں، بہنیں حرام ہیں، بیٹیاں تمہارے اوپر حرام ہیں، اپنی بیٹی سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں، یہ وہ جو ابد الآباد ہمیشہ ہمیش کے لیے تم پر حرام ہیں، ان کو محرم عورتیں کہا جاتا ہے، ان سے پردہ بھی نہیں ہے، باپ کا اپنی بیٹی سے نہیں ہے، بیٹے کا اپنی ماں سے نہیں ہے، اسی طرح بہن کا بھائی سے نہیں ہے، یہ محرم عورتیں ہیں جن سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں، یہ 5 تو میں نے بتایا، ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی اور خالہ، یہ 5 ہوئی۔ اب آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، یعنی دودھ شریک بہن ہے، یعنی تمہارے ماں کا دودھ کوئی اور لڑکی پی ہے تو وہ تمہاری رضائی بہن ہو گئی، یا تم نے کسی خاتون کا دودھ پیا تھا اپنی ماں کے علاوہ، اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ پیے تھے، تو اس عورت کی جو بیٹی ہوگی وہ تمہاری رضائی بہن ہوگی، اس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ رضائی بہن، دودھ شریک بہن اس کو کہا جاتا ہے۔ پھر 7ویں نمبر پر وہ امہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ اگر تمہاری بیوی کو تم نے طلاق دے دیا ختم ہو گئی، یا پھر انتقال بھی ہو گیا بیوی کا، تب بھی اس بیوی کی ماں سے کبھی نکاح تمہارا جائز نہیں ہے، وہ ماں کے درجے میں ہو گئی، کیونکہ ماں اور بیٹی کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، یا پھر وہ لڑکی جو تمہاری خود کی تو نہیں ہے لیکن تمہاری بیوی کی لڑکی ہے، یعنی کسی اور شوہر سے ہوئی ہوگی، اس لڑکی کے ساتھ نکاح بھی تمہارا کبھی جائز نہیں ہوگا۔ اور پھر آگے 2 بہنوں کا ایک نکاح میں جمع کرنا، یہ بھی سخت حرام ہے، یعنی ایک عورت سے نکاح کیا تھا اور اسی عورت کی بہن سے دوبارہ ایک ہی نکاح میں شریک کر لیا، زندگی دونوں بہنوں کے ساتھ گزار رہا ہے، تو وہ سخت گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، حرام ہے، زنا ہے، نکاح ہوگا ہی نہیں، نکاح نہیں ہوگا۔ دوسری بہن کے ساتھ جو اس نے نکاح کیا وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوا، اس نے اس کے ساتھ زنا کیا۔ تو یہ عورتیں ذہن میں رہیں۔ بعض لوگ پھر ہم سے یہ بھی سوال کرتے ہیں، چاچا کی بیٹی سے، ماموں کی بیٹی سے، پھوپھی کی بیٹی سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟ تو ہندوؤں کے ہاں کچھ چیزیں اس طرح کی مانی جاتی ہیں کہ ان کے ہاں چاچا کی بیٹی سے نکاح نہیں ہوتا، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ صرف تمہاری سگی بہن سے نکاح جائز نہیں، باقی جو تمہارے کزنس ہیں، یعنی چاچا کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، ان سب سے نکاح جائز ہے، ان سب سے نکاح جائز ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، مثال کے طور پر تمہارے ماموں کی نواسی ہے، آپ کے ماموں کی نواسی ہے، یعنی آپ کے ماموں کی بیٹی، ویسے دیکھا جائے تو رشتے میں تمہاری کیا لگتی ہے؟ وہ بھانجی، رشتے میں تمہاری بھانجی لگتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے بہن کی بیٹی سے اور بھائی کی بیٹی سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، سگی بھانجی اور سگی بھتیجی سے نکاح جائز نہیں، لیکن اگر اس طرح ماموں کی بیٹی بھانجی لگ رہی، اس سے نکاح جائز ہے۔ اسی طرح پھوپھی کی نواسی یا پوتی ہے، اس سے بھی تمہارا نکاح جائز ہے، وہ سگی بھانجی یا سگی بھتیجی نہیں ہے۔ تو یہ احکام مسلمانوں کو یاد ہونا چاہیے کہ کون سی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں اور کون سی عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ اب ان کے علاوہ جو عورتیں میں نے بتایا، یہاں جو عورتیں میں نے بتایا، ان عورتوں کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں جن سے نکاح تمہارا جائز ہے، ان سے پردہ بھی واجب ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ جس سے تمہارا نکاح ہو سکتا ہے اس سے تمہارا پردہ کرنا بھی واجب ہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رہے۔ محرم عورتوں سے صرف پردہ نہیں ہے، باقی غیر محرم جتنی بھی عورتیں ہیں، تمہاری چاچا کی بیٹیاں، تمہاری پھوپھی کی بیٹیاں، تمہارے ماموں اور خالہ کی بیٹیاں، جن سے تمہارا نکاح جائز ہے، ان سے پردہ بھی ضروری ہے، پردہ ضروری ہے۔
اور اسی میں شریعت کی پکڑ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی پکڑ ہے۔ اب آگے آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھریلو احکام کے متعلق فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو ہم نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ حاکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیلچا لے کر کے اس کو ہانکتا رہے، یا پھر حاکم کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ رسی اور ڈنڈا لے کر کے اس کے پیچھے پڑا رہے۔ حاکم کا مطلب یہ ہے کہ مرد کو معاش کی تمام ذمہ داریاں دی گئی ہیں، گھر چلانا، گھر کا خرچہ لانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اور گھر گرہستی جو اندر کے معاملات سنبھالنا یہ عورت کے کام ہے۔ اگرچہ آج زمانے میں بدل گیا، کچھ مرد گھر میں بیٹھے ہیں اور عورتیں کام پہ ہیں، انہوں نے فطرت قانون کا بدل لیا ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کیا عورت کا کمانے کے لیے نکلنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں، عورت اگر شریعت کی پابندیاں کرتی ہے اور حدود شرع میں رہ کر کے کوئی جاب اس کو لگتی ہے یا کوئی کام کرتی ہے تو بالکل اس کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ عورت کا کمانا اسلام میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ناجائز ہے، جائز ہے، لیکن اس کے شریعت کے جو تقاضے ہیں اگر وہ پورا کر سکتی ہے تو دونوں کو ساتھ میں لے کر کے چلنا چاہے تو چل سکتی ہے۔ لیکن اللہ نے جو قرآن میں فرمایا مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا، مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا، اور اسی سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ آپ کے لیے نان و نفقہ لانا، گھر بنانا، گھر کے اخراجات لانا یہ مردوں پر ہے۔ کچھ بیچارے بھکاری لوگ ہیں جو عورتوں کے اوپر اس قدر ظالم بن کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ سارا خرچہ سسرال سے ہی چاہتے ہیں کہ عورت کا جو مائکہ ہے یا اس کا مرد کا جو سسرال ہے وہیں سے وہ سب کچھ لانا چاہتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں شادیوں میں بھی یہی رواج بہت زیادہ ہے، بہت سارے لوگ شادی اس لیے بھی کرتے ہیں کہ بہت زیادہ جہیز لائے گی عورت، بائک لائے گی، کار لائے گی، اسی لالچ میں شادی کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، مرد اللہ نے تمہیں بنایا ہے، تم اپنے ہاتھوں سے کماؤ اور عورت کو کھلاؤ، ایک صدقے کا ثواب ہے۔ اور نہیں کر سکتے تو جہیز کیوں مانگتے ہو؟ مسجد کے باہر کھٹوری لے کے بیٹھ جاؤ، روز آنے جانے والے کچھ نہ کچھ ڈالیں گے، وہ اور زیادہ بن جائے گا۔ بات سیدھی سی ہے، کچھ لوگ آفیشیل طریقے سے مانگتے ہیں اور کچھ لوگ اندر میز کے اندر سے مانگتے ہیں، دونوں مانگنے والے ایک ہی ہیں، بھکاری ہیں۔ مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں فرمایا۔ عرب میں جا کر کے دیکھیں، شادی کرنے کے لیے جب ہم وہاں یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں عورت جہیز لاتی ہے، عورت کا باپ کپڑے بھی دیتا ہے، پیسہ بھی دیتا ہے، تو وہ اچھل جاتے ہیں، کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ ہم کو لے چلو، ہمیں وہاں سے شادی کروا دو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں آج بھی مہر بہت اونچا ہوتا ہے، صرف سعودی کا مہر 50,000 ریال عام عورتیں مانگتی ہیں، عام عورتیں 50,000 ریال کی بات کر رہا ہوں، تقریباً 11-12 لاکھ روپے ہو جاتے ہیں۔ تو نارمل مہر جو ہے یہ رکھا جاتا ہے۔ پھر مرد کے اوپر یہ ضروری ہوتا ہے وہ اپنے باپ کے گھر میں نہ لے جائے شادی کر کے، خود کا گھر ہو تو شادی کر، یہ سارے وہاں پر ضروریات رکھے گئے۔ بہرحال ہمارے ہاں اگرچہ یہ دوسری قوموں سے رواج آ گیا ہے لیکن آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کم از کم آپ اپنا نیا گھر نہیں بنا سکتے، بہت کچھ نہیں کر سکتے، تو کم از کم ان گھر والوں سے، عورت والوں سے مانگنا تو بند کر دو، جتنا آپ کے پاس ہے اسی میں خوش رہو۔ اور اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ اگر تم فقیر بھی ہو تو اللہ اپنے فضل سے غنی بنا دے گا، غنی بنا دے گا۔ اب ایک اور آیت اس میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے، جھگڑے زیادہ ہو جائے، تو اللہ نے فرمایا ادھر سے ایک آدمی ادھر سے ایک آدمی آئے، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، اگر وہ لوگ اصلاح چاہتے ہیں تو دونوں کی طرف سے ایک ایک آئے اور بیٹھے۔ اللہ فرماتا یوفق اللہ بینہما، اللہ ان دونوں کے درمیان پھر سے اتفاق پیدا فرمائے گا۔ اصلاح کی نیت ہونی چاہیے، لیکن مشورہ میرا یہ ہے کہ دونوں طرف کی ساسوں کو نہ لایا جائے، ہاں، نہ لڑکی کی اماں کو لایا جائے نہ لڑکی کی اماں کو لایا جائے، فیصلے بگڑ جاتے ہیں۔ کیونکہ برسوں سے ہم نے بھی دیکھا ہے بہت سارے گھروں کو توڑنے میں ان لوگوں کا ہاتھ رہتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ماں اپنی بیٹی کو ہمت دے کہ ساری مصیبتیں آتی رہتی ہیں، تکالیف آتی رہتی ہیں، تم آگے بڑھو، نہیں بلکہ وہاں تو وہ اڑنگا ڈال کر کھڑی رہتی ہیں، کیسے تو برداشت کرتی ہے، چھوڑ کر کے آ جا، کب تک پالے گی۔ قرآن کا حکم یہ ہے کہ دونوں کی طرف سے ایک ایک ذمہ دار جائیں، اگر اصلاح کی نیت ہے تو اللہ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرمائے گا، دونوں کے درمیان اتفاق ہوگا۔
اور آیتیں جو آئی ہیں اس میں آج کے اس بارے میں ہم نے جو تلاوت کی، ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں پر بھی جاؤ موت تمہیں آ کر پکڑے گی۔ بروج مشیدہ کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی پکے محل میں بھی اگر تم بیٹھ جاؤ، بہت مضبوط محل میں تم بیٹھ جاؤ، موت آنا ہے وہاں پر بھی آئے گی۔ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے محلات میں رہنے والے بھی، اور جنہوں نے آسمان چھوتی ہوئی عمارتیں بنائی وہ بھی موت کے ہتھے چڑھی گئے۔ موت تو آنا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اس قدر مصروف ہو جاتے ہیں کہ موت کو بھول جاتے ہیں۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ اچانک آنے والی یہ موت بالکل مہلت نہیں دیتی، بالکل مہلت نہیں دیتی۔ آپ اگر آس پاس میں اپنی نظریں ڈالیں تو آپ کے دوستوں میں کئی جا چکے ہوں گے، جن کی عمر زیادہ نہیں تھی وہ جا چکے۔ موت کے لیے عمر کوئی متعین نہیں ہے کہ بڑھاپے میں آئے گی یا بیماری سے آئے گی، اچھے لوگوں کو بھی موت آ جاتی ہے، چلتے پھرتے لوگوں کا جنازہ آ جاتا ہے، کسی کے لیے بھی کوئی وقت معین نہیں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اگر بندہ موت سے بھاگنے کے لیے، جس کو کہتے ہیں پریکاشن لینا، کہیں جا کر کے محفوظ مقام پر چھپنے کی کوشش کرتا ہے، وہ آئے گی موت۔ بزرگوں نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک بادشاہ کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ فلاں دن تمہاری موت آنے والی ہے۔ نجومی ستاروں کا علم جاننے والے اٹکل پچھو سے کچھ نہ کچھ تو بتا دیتے تھے۔ تو اس بادشاہ کو نجومیوں نے جب دن بتایا، اس دن اس نے کیا کیا، ایک ایسا حجرہ، ایک کمرہ بنایا جس میں کوئی چیز آ ہی نہیں سکتی، کوئی چیز نہیں، صرف اس نے ایک سوراخ رکھا ہوا کے لیے، اور اس میں سے مچھر بھی نہ آ سکے، مکھی بھی نہ آ سکے۔ اس حجرے کے اندر وہ چلا گیا، وہ پورا دن اس کو تھا کہ میں موت کو چکما دے دوں گا، اور نجومیوں نے یہ بتایا تھا کہ بچھو کے ڈنک مارنے سے تمہاری موت آئے گی۔ اس نے کہا بس مجھے بچھو سے بچنا ہے، بچھو نہ آنے پائے ایسا میں پورا انتظام کر لوں گا۔ اس نے پورا ایک راؤنڈ شیپ کا کمرہ بنایا اور اس میں اندر بند ہو گیا، لیکن اس کی ایک کمزوری یہ تھی کہ اس کا گھوڑا تھا، بہت بے حد اس کو عزیز تھا، وہ گھوڑے کو چھوڑ کر کبھی رہتا نہیں تھا۔ اس نے کہا مجھے اور میرے گھوڑے کو بند کر دو، آج موت کا دن ہے، اگر آج کے دن میں نے موت کو چکما دے دیا تو پھر ہمیشہ کی زندگی ہے، ٹائم اگر ٹل گیا تو پھر موت نہیں آئے گی۔ تو وہ اس نیت سے وہ روم کے اندر بند ہو گیا اور لوگوں سے کہا کہ کوئی مجھے نہ دروازہ کھولے اور نہ کسی کے لیے دروازہ کھولے، پورا دن گزرنے دو۔ دن گزرتا رہا، شام کا وقت قریب آیا، اس کے ساتھ تھا اس کا گھوڑا اور وہ کوئی نہیں۔ اتفاق دیکھیں، اللہ رب العزت کی طرف سے جو سبب بننا ہے وہ بنے گا۔ اس کے گھوڑے کو بہت تیز چھینک آئی اور اس کی چھینک سے اس کی ناک سے بچھو نکلا اور اس بادشاہ کو ڈنک مارا اور وہیں اس کی موت ہو گئی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، اللہ نے فرمایا تم جہاں کہیں رہو موت آ کر پکڑ لے گی۔